اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ جب کوئی قوم ظالم کو ظلم کرتا دیکھے اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کرے گا۔ میں بے وقوفوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، یعنی ان کی خوشامد کو قبول نہ کرو۔ وہ شخص ہمارے گروہ سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بزرگوں کا ادب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تکلیف سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا سارا قرض معاف کر دے۔ جو غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دراز رکھے گا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دولت مندوں کے پاس کم جایا کرو، ورنہ خدا کے احسانات کی قدر جاتی رہے گی۔ وہ شخص بدترین انسانوں میں سب سے برا ہے جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر نہیں کرتا، معذرت کو قبول نہیں کرتا اور کسی گناہ گار کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ جو شخص اس امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے گا، اس وقت جب کہ تمام قوم متفق ہو چکی ہو، اس کی تلوار سے خبر لو، چاہے وہ کوئی ہو۔ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی پرورش اور خبرگیری اس کے ذمے ہیں، ان کی خبرگیری نہ کرے اور ان کو ضائع کر دے۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے اچھا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ بدترین شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سب سے بدتر کھانا اس شادی کا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور محتاج چھوڑ دیے جائیں، اور جو شخص بلا عذر دعوت قبول نہ کرے اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، زیادہ کلام کرنے میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا عقل مند ہے۔ وہ چیز جس کے لیے عبادت بھی کام نہیں دیتی، اس کا نام تکبر ہے۔ سمجھدار انسان پر ایک جھڑک بے وقوف پر لگائے گئے 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ عقل مند اپنی عقل مندی کو چھپاتا ہے، لیکن بے وقوف اپنی بے وقوفی کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کا راستہ سیدھے لوگوں کے لیے طاقت ہے اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت۔ جھگڑا صرف معذوری سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عقل ان کے ساتھ ہے جو مصلحت کو پسند کرتے ہیں۔ برے لوگ نیک لوگوں کی اور شریر راست بازوں کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے، لیکن زبانی محنت سے مفلسی آتی ہے۔ نیکی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ شخص جو بیوقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے وہ اپنے پاؤں خود کاٹتا ہے۔ سچا آدمی 7 مرتبہ بھی گرتا ہے اور اٹھتا ہے، لیکن شریر آدمی گر کر پڑا رہتا ہے۔ وہ شخص جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے اپنے خالق کی حقارت کرتا ہے، اور جو مفلسوں پر رحم کرتا ہے وہ اپنے رب کی عزت کرتا ہے۔ نیکیاں قوم کو اعلیٰ بناتی ہیں،
لیکن گناہ بے عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو بڑے منصوبے بنائیں، وہ گواہ جو جھوٹ بولیں، وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے، اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائیں۔ بیوقوف کی اس کی طرح بیوقوفی کا جواب نہ دے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی انہی کی طرح ہو جائے۔ کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہو۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ جھگڑے کے تیز ہونے سے پہلے اس کو چھوڑ دو۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے وہ آفت میں ضرور پڑے گا۔ وہ جو مسکین پر ہنستا ہے گویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، مگر عقل مند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہے اس خیال سے کہ مصیبت کے وقت وہ تیرے کام آئے، تو پہلے اس کو غصے میں لا کر آزما۔ اگر غصے کی حالت میں اس کو انصاف والا پائے تو اس سے دوستی کر لے، ورنہ اسے چھوڑ دیں۔ جس طرح دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے دوست سے دغا بازی کی جائے تو وہ دشمن بن جاتا ہے۔ نیکی کرو اور مخلوق کو نیکی کا طریقہ سکھاؤ، اور بدی سے دور رہو اور مخلوق کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرو۔ بری اور شریر عورتوں سے خدا تعالی کی پناہ میں رہو، اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز رکھ کہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ صرف برائی ہی برائی ہے۔ جس بات کا تو علم نہیں رکھتا منہ سے مت کر، اور جو جانتا ہے اس کو ضرورت مند کو بتانے سے گریز نہ کر۔ اگر بات کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ اگر تو کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو عقل مند کے سپرد کر۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو خود کر لے، ورنہ اس کام کو چھوڑ دے۔ لوہے کی کلہاڑی لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتی جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ اپنے دل پر بھروسہ کر، کسی سے محبت یا نفرت کرنے کے معاملے میں احتیاط کر۔ ضرورت مندی دین کو تنگ، عقل کو کمزور اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی وہ کم عقل ہے۔ تہجد کی نماز۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ طاق راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھوں اور سسکتا ہوا دل اللہ کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے۔ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، بس ضرورت ہے تو یقین کی۔ تہجد کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف مالک کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کی کم سے کم رکعت 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ تہجد میں ضرور اٹھیں گے تو عشاء کی نماز کے وتر بھی تہجد کے لیے چھوڑ دیں، اور اس نماز کے بعد دعا میں اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگیں جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو تہجد پڑھنے کے لیے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کرنے والے بہت بڑے نادان ہیں۔